السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، جون کی 2 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان میں رواں سال انتخاب کا سال ہے اور پی ڈی ایم حکومت کو اگلے ہفتے اپنا دوسرا بجٹ پیش کرنا ہے، جبکہ دوسری جانب وزیر اعظم نے 8 ماہ سے تعطل کے شکار پروگرام کی بحالی کے لیے آئی ایم ایف کے مینیجنگ ڈائریکٹر سے بھی رابطہ کیا ہے اور انہیں یقین دلایا ہے کہ فنڈ کی جانب سے پروگرام بحال کرنے کی صورت میں پاکستان تمام اہداف کے حصول کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گا۔ تاہم معاشی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ حکومت ایک توسیعی بجٹ بنانے میں مصروف ہے جو بجٹ خسارے کے اہداف سے کہیں زیادہ ہوگا۔ ادھر جمعرات کو اوپن مارکیٹ میں امریکی ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قدر حیران کن طور پر بڑھ گئی، تاہم تجزیہ کاروں کے خیال میں یہ کم و بیش مصنوعی ہے اور زیادہ پائیدار نہیں ہے۔ افغانستان کی طالبان حکومت نے اسلام آباد کو پیشکش کی ہے کہ وہ پاکستان مخالف عسکریت پسند گروہ تحریک طالبان پاکستان کے شدت پسندوں کو سرحدی علاقوں سے دور منتقل کر دے تاکہ ان کی سرحد پار رسائی آسان نہ رہے۔ اس بات کا انکشاف پاکستان کے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے وائس آف امریکہ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کیا۔ کابل کی جانب سے یہ تجویز ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب افغان طالبان کی ثالثی میں پاکستان کی حکومت اور کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے مابین امن مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں۔ انسانی حقوق کے کارکن اور وکیل جبران ناصر کے کراچی سے مبینہ اغوا کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور سندھ حکومت کے ترجمان مرتضی وہاب نے ٹویٹر پر ایف آئی آر شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ جبران ناصر کا پتہ لگانے اور ان کی بحفاظت واپسی کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ایف آئی آر جبران ناصر کی اہلیہ منشا پاشا کی مدیت میں درج کی گئی ہے، جس میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ جمعرات کو 10 سے 15 نامعلوم افراد ان کے شوہر کو اغوا کر کے لے گئے۔ جبران ناصر کے مبینہ اغوا پر انسانی حقوق کے کارکنوں اور صحافیوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جبران ناصر کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ سابق وزیر دفاع اور سابق وزیر اعلیٰ پرویز خٹک نے جمعرات کی رات اسلام آباد میں ایک ریاستی ادارے میں سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کی موجودگی میں پارٹی کی صوبائی صدارت سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا۔ پارٹی کے ترجمان اور سابق صوبائی وزیر شوکت یوسف زئی کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو برقرار رکھنا اور متفقہ طور پر کسی بھی دوسری جماعت کا حصہ بننا پہلی ترجیح ہو سکتی ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف ملک کی مضبوط جماعت ہے اور اس کو سیاسی دھارے سے نکالنے سے سیاسی بحران میں مزید اضافے کا خدشہ ہے، لہذا حکومت اور ریاستی اداروں کو مذاکرات کی تجویز پر غور کرنا چاہیے۔ ان کے بقول صرف مذاکرات ہی سے سیاسی مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ پرویز خٹک کے اعلان کے چند گھنٹوں کے بعد پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے بھی عملی سیاست سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ بھارت کی اپوزیشن جماعت کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے چین سے متعلق وزیر اعظم نریندر مودی کی پالیسی کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ راہل گاندھی امریکہ کے دورے پر ہیں، جہاں انہوں نے واشنگٹن کے نیشنل پریس کلب کے ایک پروگرام میں شرکت کی ہے۔ اس موقع پر وائس آف امریکہ اردو کی جانب سے کشمیر سے متعلق پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی ہر بھارتی شہری کے جمہوری حقوق پر یقین رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی جماعت جموں و کشمیر میں جمہوری مکالمے کو بہتر بنانے کی حامی ہے اور اسے بہتر بنانے کی گنجائش موجود ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت کی اقتصادی اور سیاسی پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ راہل گاندھی نے کہا کہ سن 2024 کے انتخابات
حیران کن ہوں گے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ بھارت میں آزادی صحافت میں کمی آئی ہے۔ بھارت میں جمہوریت کی بنیاد مضبوط ہے، لیکن اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے۔ امریکی سینٹ سے قرضوں کی حد میں اضافے کے بل کی منظوری کے بعد امریکہ کے ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ ٹل گیا ہے۔ جمعرات کو امریکہ کی سینٹ نے 36 کے مقابلے میں 63 ووٹوں سے بل کی منظوری دے دی ہے، جس کے بعد امریکہ اپنی ادائیگیاں جاری رکھ سکے گا۔ صدر بائیڈن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ دونوں جماعتوں کے سینیٹرز نے ہماری محنت کے بعد ہونے والی اس معاشی پیش رفت کا تحفظ دیا ہے اور امریکہ کو پہلی بار ڈیفالٹ ہونے سے روکنے کے لیے ووٹ دیا ہے۔ بل کی منظوری کے بعد سینٹ کے اکثریتی لیڈر چک شومر نے اپنی تقریر میں بل کی منظوری پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے امریکی عوام، صدر جو بائیڈن اور اپنی جماعت ڈیموکریٹک پارٹی کا شکریہ ادا کیا ہے۔ صدر بائیڈن کے دستخطوں کے بعد اس بل کو قانون کا درجہ مل جائے گا۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ وہ مستقبل میں جوہری ہتھیاروں کے کنٹرول کے فریم ورک کے بارے میں پیشگی شرائط کے بغیر روس کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہے۔ اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے اس فیصلے کے جواب میں جوابی اقدامات کر رہا ہے، جس میں انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان جوہری ہتھیاروں کے کنٹرول کے معاہدے کے لیے تعاون کو معطل کر دیا تھا۔ بائیڈن انتظامیہ کے 2 سینئر افسران نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون آج جمعے کو آرمز کنٹرول ایسوسی ایشن سے خطاب کے دوران ایک نئے فریم ورک کی تعمیر پر بات چیت کے لیے بائیڈن انتظامیہ کی خواہش کو واضح کریں گے۔ پوٹن نے فروری میں اعلان کیا تھا کہ وہ واشنگٹن اور ماسکو کے درمیان یوکرین کی جنگ پر جاری گہری کشیدگی کے باعث نیو اسٹارٹ ٹریٹی کی نیوکلیئر وار ہیڈ اور میزائلوں کے معائنے کی دفعات کے ساتھ روس کے تعاون کو معطل کر رہا ہے۔ تاہم پوٹن کا کہنا تھا کہ وہ جوہری ہتھیاروں سے متعلق معاہدے کی حدود کا احترام کریں گے۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ سلیون اس بات پر زور دیں گے کہ اگر روس معاہدے کی تجدید کرتا ہے تو امریکہ اس معاہدے کی پاسداری کے لیے پرعزم ہے۔ موجودہ معاہدہ فروری سن 2026 میں ختم ہو رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا ہے کہ یوکرین کی جنگ میں اس وقت تک کوئی جنگ بندی ممکن نہیں ہے جب تک کہ یہ ایک منصفانہ اور دیر پا امن کے معاہدے کا حصہ نہ ہو جس میں روسی فوجیوں کا انخلا بھی شامل ہے۔ نیٹو اتحاد کے سب سے نئے رکن فن لینڈ میں خطاب کرتے ہوئے بلنکن نے کہا کہ جب تک اقوام متحدہ کے چارٹر اور یوکرین کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور آزادی کو برقرار رکھا جائے گا، امریکہ دیگر اقوام کی طرف سے امن کی کوششوں کی حوصلہ افزائی کرے گا۔ ادھر یوکرین میں حکام کا کہنا ہے کہ اس کی فوج نے جمعے کو روس کی طرف سے کیف پر فائر کیے جانے والے 30 سے زائد روسی میزائل اور ڈرونز مار گرائے ہیں۔ حکام نے بتایا کہ ملبہ گرنے سے کم از کم 2 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ برطانیہ کی وزارت دفاع نے یوکرین پر روس کے حملے کے بارے میں جمعے کو اپنی خفیہ معلومات میں کہا کہ روس اب شدید مخمصے کا شکار ہے کہ آیا وہ روس کے سرحدی علاقوں میں اپنے دفاع کو مضبوط کرے یا یوکرین کے مقبوضہ علاقوں میں اپنی موجودگی کو مستحکم کرے۔ یوکرینی حکام کے مطابق جمعرات کے روز یوکرین کے دارالحکومت کیف کو نشانہ بنانے والے روسی میزائل حملے میں ایک 9 سالہ بچی اور اس کی ماں سمیت کم از کم 3 افراد ہلاک اور 16 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ ایشیا، بحر الکاہل، یورپ اور شمالی امریکہ کے وزرائے دفاع اور دیگر سیاستدانوں کے ساتھ ساتھ اعلیٰ فوجی افسران، سفارتکار، ہتھیار بنانے والے اور بین الاقوامی سلامتی کے تجزیہ کار سالانہ شنگری-لا ڈائیلاگ کے لیے سنگاپور میں ہیں، جو پریمیئر ایشیائی دفاعی سربراہی اجلاس ہے۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھونی البنیز جمعے کی شام اس سال کا اہم خطاب کر رہے ہیں۔ امریکی وزیر دفاع لائٹ آسٹن ہفتے کے روز اور چین کے نئے وزیر دفاع لی شانگ فو اتوار کو گروپ سے خطاب کرنے والے ہیں۔
सालाना सरबराही इजलास से एक कशीदा बैन अवी पस मंजर में मुनक़िद हो रहा है, जिसमें रूस का यूक्रेन पर हमला, चीन की जानिब से रूस की हिमायत और ताइवान के खिलाफ चीन के बढ़ते हुए जारहाना इक़दाम शामिल हैं। सूडान के मुतहारिब फरीकों के दरमियान दारुल हुकूमत में रात भर और जुमे के सुबह तक झड़पें हुई हैं, जबकि जंगबंदी को बरकरार रखने और इंसानी बहरान के खात्मे के लिए होने वाले मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। अमेरिका और सऊदी अरब ने जुमेरात को जंगबंदी की बातचीत को उस वक्त मुअत्तल कर दिया जब उनकी सालिसी में की गई जंगबंदी टूट गई। एक सीनियर अमरीकी एहलकार के मुताबिक वाशिंगटन ने फौज और आरएसएफ से ताल्लुक रखने वाले कारोबारों पर पाबंदियां आयद कर दी हैं और धमकी दी है कि अगर फरीकैन ने अपने मुल्क को तबाह करना जारी रखा तो मजीद कार्रवाई की जाएगी। अमेरिका ने ताइवान के साथ जुमेरात को एक तिजारती माहिदे पर दस्तखत किए हैं। चीन इन ताल्लुकात की मुखालिफत करता है, जिसका दावा है कि जजीरा उसकी मिल्कियत है। दोनों हुकूमतों का कहना है कि 21वीं सदी की तिजारत के लिए अमेरिका और ताइवान का ये इक़दाम कस्टम, सरमायाकारी और दीगर ज़ाब्तों को बेहतर बनाकर तिजारती ताल्लुकात को मजबूत करेगा। चीनी हुकूमत ने वाशिंगटन पर ताइवान की हैसियत से मुताल्लिक मुआहिदों की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद किया है और अमरीकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो जजीरे की मुंतखब हुकूमत के साथ सरकारी राब्ता बंद करे। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जुमे को कहा कि ईरान में मुनशियात से मुताल्लिक इल्जामात पर सजाए मौत पाने वाले अफराद की तादाद सन 2022 के मुकाबले में इस साल 3 गुना बढ़ गई है और खबरदार किया है कि ऐसी फांसियां शर्मनाक हद तक बढ़ गई हैं। ईरान ने गुज़श्ता सितंबर में शुरू होने वाली एहतजाजी तहरीक से मुताल्लिक मुकदमात में 7 अफराद को फांसी दी है। एहतजाजी मुहिम चलाने वालों का कहना है कि हालिया महीनों में तमाम इल्जामात, खास तौर पर मुनशियात से मुताल्लिक फांसियों में इजाफा हुआ है। एमनेस्टी ने कहा कि मुनशियात से मुताल्लिक जराइम के मुर्तकिब कम अज कम 173 अफराद को इस साल मुनज़्ज़म तरीके से गैर मुनसिफाना ट्रायल्स के बाद फांसी दी गई है। उन्होंने मजीद कहा कि यह तादाद गुज़श्ता साल के इस वक्त के मुकाबले में तकरीबन 3 गुना ज्यादा है। जनूबी अफ्रीका की वजीर खारजा नेलिदी पेंडोर ने कहा है कि उनका मुल्क सदर पुतिन के खिलाफ जंगी जराइम में आलमी फौजदारी अदालत के जारी करदा वारंट पर अपने ऑप्शंस पर गौर कर रहा है। रूसी सदर रवा बरस अगस्त में जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स ममालिक के इजलास में शिरकत करेंगे। ब्रिक्स दुनिया की उभरती हुई 5 बड़ी मईशतों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और जनूबी कोरिया का एक ग्रुप है। उर्दून के वली अहद शहजादा हुसैन अब्दुल्लाह सानी ने सऊदी अरब में शहजादियों की सी जिंदगी गुजारने वाली एक अरबपति घराने की आला तालीम याफ्ता खातून रिजवा सैफ को अपना जीवन साथी बना लिया है। शादी की इस तकरीब को उर्दून और सारी दुनिया के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखा गया। इस तकरीब में दुनिया भर के शाही खानदानों के अफराद और दूसरी अहम शख्सियात ने शिरकत की, जिनमें अमरीका की खातून अव्वल जिल बाइटन और उनकी बेटी एशले शामिल थीं। बरतानिया के वली अहद शहजादा प्रिंस विलियम और उनकी अहलिया कैट भी इसमें शामिल हुई, जबकि अमरीका से माहौलियात के सफीर जॉन कैरी और दूसरे शुरका शादी की तकरीब में शामिल थे। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इज़हार करते हैं, जिसके लिए हम आपके फर्दन फर्दन मशकूर हैं। अपनी इन कोशिशों को जारी रखिएगा। न्यूज़ एडिटर बेहचत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।